السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ میں سب سے پہلے انتہائی ممنون و مشکور ہوں ہماری جماعت کے ممتاز عالم دین اور عظیم مبلغ اسلام محترم جناب الشیخ ابراہیم جوناگڑھی حافظہ اللہ تعالی، اور اس کے بعد ان کے لائق فرزند محترم جناب الشیخ اسماعیل بن ابراہیم جوناگڑھی حافظہ اللہ تعالی کا، کہ جنہوں نے اس عظیم مرکزی مسجد میں اس سے قبل بھی موقع دیا ہے اور آج بھی آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے کا شرف دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی جہود ہیں سب کو قبول و منظور فرما دے۔ آپ احباب کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اور وہ حدیث ہم سب اس کے انشاءاللہ مصداق ہیں۔ طبرانی کبیر کی ایک حدیث ہے اور صحیح سند سے وہ حدیث ثابت ہے۔ سیدنا ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد، جو انسان مسجد میں صرف اس نیت سے جاتا ہے کہ میں وہاں جا کر دین سیکھوں گا اور سکھاؤں گا، اس کی یہی نیت ہو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، حج تام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنا دے، چونکہ آپ لوگ بحمدللہ دین سیکھنے کی نیت سے یہاں آئے ہیں اور ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے دین سکھانے کی نیت سے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنا دے۔ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث انشاءاللہ پیش کرنی ہے۔ وہ حدیث صحیح البخاری میں کتاب تعبیر رؤیا، خوابوں کے جو مسائل ہیں اس میں وہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب پر مشتمل ہے۔ آپ نے خواب دیکھا تھا اور وہ پوری طویل حدیث اسی خواب پر مشتمل ہے۔ یہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور یہ بچپن میں تھے۔ ان کی والدہ ان کو پالا پوسا جوان کیا اور مدینہ منورہ لے کر آ گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اسلام قبول کیا اور صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے مدینہ کو چھوڑ کر بصرہ کو جا کر اپنا مسکن بنایا اور پھر وہیں وہ رہے۔ 59 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ٹوٹل 100 روایات کے راوی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے بیان فرمائی ہے، ان 100 میں سے ایک حدیث انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی
کہ آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ تم میں سے آج رات کس نے کوئی خواب دیکھا ہو تو مجھے بیان کریں۔ اگر صحابی نے خواب دیکھا ہوتا تو صحابی آپ کو بیان کر دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرما دیتے۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ فجر کی نماز مکمل کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب کیا تھا؟ فرمایا کنت نائما، میں سویا ہوا تھا کہ اذ اتا اتیانی، کہ میرے پاس دو آنے والے آتے ہیں، ان میں سے ایک جبرائیل تھے اور دوسرے میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پاس خواب میں آئے اور کہا کہ انطلق معنا، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ فرمایا کہ فانطلقت معہم، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے ہمارا گزر ایک ایسے مقام پر ہوا کہ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ مُسْتَجِعٌ، میں نے ایک شخص دیکھا جسے سیدھا لٹا دیا گیا ہے اور اس کے سر کے پاس ایک شخص کھڑا ہے، وَبِيَدِهِ صَخْرَةٌ، اس کے ہاتھ میں ایک چٹان ہے، ایک پتھر ہے۔ وہ پتھر، وہ چٹان اس شخص کے سر پہ مارتا ہے کہ جس سے اس کا بھیجا باہر آ جاتا ہے۔ اس کا سر پاش پاش اس نے کر دیا۔ وہ پتھر لڑک کر کچھ دور چلا گیا۔ فرمایا کہ اس نے وہ اٹھایا اور فلا یرجع حتی یصیح رأسہ، واپس آتا ہے تو اس کا سر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ دوبارہ اس کو مارتا ہے، دوبارہ اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ فیصنع بہ الی یوم القیامہ، یہ سزا اسے قیامت تک دی جائے۔ میں نے سوال کیا جبریل سے کہ یہ کون بد نصیب ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ تو مجھے کہا کہ آپ اور آگے چلیں۔ فرمایا کہ میں اور آگے چلا، میں نے ایک اور خوفناک منظر دیکھا کہ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ مُسْتَلْقِيٌ عَلَى ظَهْرِ بَطْنِهِ، ایک اور شخص ہے جسے الٹا لٹا دیا گیا ہے، پیٹ کے بل اس کو لٹا دیا گیا ہے، اور اس کے سر پہ بھی ایک شخص کھڑا ہے، وَبِيَدِهِ قُلُّوبٌ مِّنْ حَدِيدٍ، اس کے ہاتھ میں لوہے کا کڑا ہے، جیسے کسائیوں کے پاس ہوتا ہے گوشت لٹکانے کے لیے بالکل مڑا ہوا کنڈا، اس انداز کا اس نے کنڈا پکڑا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جو شخص نیچے لیٹا ہوا ہے وہ کنڈا اس کے منہ میں داخل کیا اس نے، اور اس کے جبڑے کو چیر دیا گدی تک۔ یہی اس نے عمل اس کے دائیں طرف کیا، یہی اس نے بائیں طرف کیا، پھر وہاں سے نکال کر ناک کے نتھے میں داخل کیا اور چیر دیا اس نے گدی تک، دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی، اور یہی عمل اس نے اس کی آنکھوں کے ساتھ کیا۔ میں نے سوال کہ جبریل یہ کون بد نصیب ہے؟ مجھے کہا آپ اور آگے چلیں۔ فرمایا کہ فانطلقت معہم، میں اور مزید ان کے ساتھ چلا تو میں نے ایک اور منظر دیکھا کہ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ سَابِحٌ، ایک انسان نہر میں تیر رہا ہے، اور وہ نہر خون کی تھی، خون کی نہر میں تیر رہا ہے وہ، اور جیسے وہ کنارے پر آتا ہے تو کنارے پر ایک شخص موجود ہے، اس سے پتھر جمع کیے ہوئے، اور وہ قریب جب آتا ہے اپنا منہ کھولتا ہے تو فَأَلْقَاهُ حَجَرًا، وہ اس کے منہ میں پتھر ڈالتا ہے جس سے دوبارہ وہ نہر میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ سزا اسے قیامت تک دی جائے گی۔ حدیث میں اور بھی منظر اللہ کے نبی نے دیکھے تھے، لیکن 3 منظر پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ یہ کیا منظر تھا اور ان کی کیا کوتاہیاں تھیں، اس پر انشاءاللہ ہم بات بیان کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی آیت ہمارے لیے قابل عمل ہے، قابل حجت ہے، اسی طرح نبی کا خواب بھی قابل عمل اور قابل حجت ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت اور حدیث اور نبی کا خواب جو ہے حجیت میں بالکل قطعی ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ جن کے بھی خواب ہیں وہ قابل حجت نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کے نبی نے جو خواب دیکھا ہے یہ بالکل وحی پر قائم ہے۔ اس کے دلائل موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا اسماعیل نے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم دیا کہ آپ کر گزرے،
حالانکہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا یہ. تو گویا کہ جو خواب ہوتا ہے وہ بھی امر ربی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جو پہلا منظر آپ نے دیکھا تھا کہ جس شخص کے سر کو پاش پاش کر دیا گیا، اس کے دماغ کا بھیجا باہر نکال دیا، کچومر نکال دیا گیا تھا، اس آدمی کی دو کوتاہیاں تھیں، اس میں دو کمیاں تھیں. پہلی کمی یہ تھی کان ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، کہ فردی نماز نہیں پڑھتا تھا، فردی نماز وہ چھوڑ دیتا تھا نیند کی بنیاد پر. ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، فردی نماز سے غافل تھا. یہ پہلا جرم تھا. اور دوسرا جرم یہ تھا کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پس پش ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس کی یہاں گرفت ہو گئی، اس کا مواخذہ ہو گیا، اور یہ فیصنع بہ الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کو سزا دی جائے گی. تو میرے بھائیو، ہم نے یہ بات سن کر اپنی اصلاح کرنی ہے کہ اس بندے کا جرم کیا تھا کہ فردی نماز سے غافل ہوتا تھا، اور نیند کی بنیاد پر. نیند کی بنیاد پہ عموماً دو نمازیں انسان کی متاثر ہوتی ہیں، ایک عصر کی نماز اور ایک فجر کی نماز. اور دین اسلام میں ان دونوں نمازوں کی بڑی اہمیت والی ہوئی تھی. صحیح المسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے سب بندی فرمائی، نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد آپ نے درس ارشاد فرمایا، فرمایا ان هذه الصلاة قد فرض على من كان قبلكم، فرمایا کہ یہ نماز تم سے پہلے بھی سابقہ امتوں پر فرض ہوئی تھی، لیکن فضيعوها، انہوں نے اس نماز کو ضائع کر دیا. خبردار تم اس نماز کو ضائع نہ کرنا. جو انسان عصر کی نماز ادا کرتا ہے اللہ اسے دوگنا اجر عطا فرماتا ہے. یعنی ایک بار عصر کی نماز پڑھنے والا انسان، اس نے گویا کہ دو بار عصر کی نماز ادا کی. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. تو عصر کی نماز پڑھنے والا انسان دوہرے اجر کا مستحق ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو عصر کی نماز ہے اور جو فجر کی نماز ہے، یہ فرشتوں کی ڈیوٹیوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے. یہ جو صبح کے فرشتے ہوتے ہیں اور جو رات کے فرشتے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں فجر کے وقت، عصر کے وقت. اور جب اللہ کی بارگاہ میں وہ جاتے ہیں فرشتے، اللہ سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ کہا کہ یا اللہ جب گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس آ رہے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کی بارگاہ میں یہ اللہ کے فرشتے جو ہے اس نمازی کی گواہی دیتے ہیں. تو عصر کی نماز اور فجر کی نماز دین اسلام میں اس کی بڑی اہمیت وارد ہوئی ہے. اور جو انسان ان نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من ترک صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جو انسان عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اس نے اگر اپنے نقصان کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے اندازہ لگائے کہ ایک انسان کی آنکھوں کے سامنے اس کا پورا بینک بیلنس، اس کا پورا سرمایہ، اس کی پوری فیملی جو ہے ایک میدان میں لا کے جلا کے راکھ کر دیا جائے. جتنا بڑا یہ نقصان ہے، اس سے کہیں زیادہ نقصان اس شخص کا ہوتا ہے کہ جو عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے. یہ نقصان ہمیں ابھی نظر نہیں آتا ہے، جب کل قیامت قائم ہوگی پھر انسان ماں سوچے گا. یہ تو عصر کی نماز اور فجر کی نماز اس کی پابندی کرنی چاہیے. اس انسان میں یہ کمی موجود تھی، یہ کوتاہی موجود تھی، عصر کی نماز میں سستی کیا کرتا تھا. اور فجر کی نماز میں آپ کا فرمان ہے کہ جو انسان فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو دین اسلام میں نمازوں کی اہمیت ہے. تو جو انسان نہیں پڑھتا تو اس کی یہ گرفت ہو جائے گی. تو کان ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، کہ فردی نماز سے وہ غافل رہا کرتا تھا. اور دوسری خامی یہ ہے کہ اس انسان نے قرآن کو یاد کیا، بعد میں بھلا دیا، قرآن پہ عمل نہیں کیا، قرآن کو یاد نہیں کیا، اس پہ عمل نہیں کیا اس نے. اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، رمضان کے علاوہ جو ہے ہم اس قدر قرآن کے پس سے کچھ ڈالتے ہیں کہ اس کی مثال مسلمانوں میں نہیں ملتی میرے تک. ایک وقت تھا کہ ہمارے جو بڑے آبا و اجداد تھے، ہمارے جو بڑے تھے، ان کی صبح کا آغاز قرآن سے ہوا کرتا تھا، اختتام بھی قرآن پہ ہوا کرتا تھا. لیکن آج ہمارا یہ کردار نہیں ہے. آج ہمارا آغاز بھی سوشل میڈیا سے ہوتا ہے، اختتام بھی، رات بھی ہماری جو اختتام ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسبحات نہ پڑھ لیتے سویا نہیں کرتے تھے۔ مسبحات وہ صورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں یہ الفاظ آ جائیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح اسم ربک الاعلی، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جتنی صورتوں میں یہ الفاظ آتے ہیں، جب تک اللہ کے پیغمبر ان تمام کی تلاوت نہ کر لیتے سویا نہیں کرتے تھے۔ اور آپ نے وجہ بیان فرمائی ان صورتوں میں ایک ایسی آیت ہے کہ وہ ایک آیت کی تلاوت 1000 آیت سے بہتر ہے، لیکن بتائی نہیں کون سی ہے وہ۔ اللہ کے نبی کو علم بھی نہیں تھا، اس کو مخفی رکھا گیا ہے تاکہ میری امت زیادہ قرآن پڑھے، تو لہذا اللہ کے پیغمبر اس آیت کو تلاش کرنے کے لیے تمام مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تھے تو سورہ آل عمران کے آخری 10 آیات تلاوت کرتے ہوئے آپ بیدار ہوا کرتے تھے۔ یہ قرآن سے شغف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی شوق، یہی شغف جو ہے صحابہ کرام کیا تھا۔ صحابہ کرام تو ایسے بھی تھے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس قدر قرآن سے شغف، اتنا تعلق تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ قرآن سے ان کی محبت ہے۔ وہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ جب یہ حدیث بیان کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان کے جو شاگرد تھے ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ، علماء تابعین میں سے ہیں، جب یہ حدیث سنی کہ سب سے بہترین وہ شخص ہوتا ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، 70 سال قرآن کی خدمت کی انہوں نے، ایک ہی ادارے میں بیٹھ کر 70 سال قرآن پڑھایا۔ یہ قرآن سے ایک تعلق اور شغف کی بات ہے میرے بھائی۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان یہ بھی ہے، فرمایا کہ مدینہ منورہ میں جو اشعری قبیلہ ہے، جب میں رات کی تاریکی سے وہاں سے گزرتا ہوں، اشعری قبیلے کے ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی آیات بڑی محکم ہیں، بڑی مضبوط آیات ہیں میرے بھائیو، قیمتی کتاب ہے۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ یہ معمولی کتاب نہیں ہے، اس کی قدر کیجئے، اس کی تلاوت کیجئے، اس پہ عمل کیجئے میرے بھائیو، اس کی تبلیغ کیجئے آپ دیکھیے۔ یہ سب قرآن کے حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ دے کے مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے، فرمایا کہ جو رات کو قیام اللیل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کو دے کے مسکراتا ہے، اور اللہ کا مسکرانا اس بندے سے محبت کی دلیل ہے۔ تو پہلا جو منظر اللہ کے نبی نے دیکھا تھا، اس کی 2 کمیت میرے بھائیوں، فردی نماز نہیں پڑھتا تھا اور قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا۔ تو ہم نے آج کے بعد جو ہے اپنی اصلاح کرنی ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، قرآن کی پابندی کرنی چاہیے اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا منظر جو اللہ کے نبی نے دیکھا تھا کہ جس بندے کو الٹا لٹا دیا گیا پیٹ کے بل، جس کے جبرے چیر دیے گئے، اس کے ناک کے سوراخ اور نتھے چیر دیے گئے تھے، اور آنکھوں کو چیر دیا گیا، اس کا چہرہ ادھیڑ دیا گیا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ فرمایا کہ فَيَكْذِبُ الْكَذِبَ، یہ جب انسان صبح کرتا تھا تو اس کا پہلا کام کیا تھا؟ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولا کرتا تھا، اور ایسا جھوٹ کہ حتیٰ تبلغ الآفاق، کہ اس کا ایک جھوٹ دنیا کے کنارے تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ یعنی ایسا جھوٹ بولتا تھا کہ پوری دنیا میں وہ جھوٹ پھیل جاتا تھا۔ اس دور میں یہ حدیث سمجھنا مشکل تھی میرے بھائیوں، لیکن آج کے دور میں یہ حدیث سمجھنا آسان ہے۔ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کوئی سا جھوٹ میڈیا پہ چھوڑ دیں، پوری دنیا میں جھوٹ پھیل جائے گا میرے بھائی۔ اور آج ہماری چیزیں عام ہیں، ہم ایسی سی باتیں شیئر کر دیتے ہیں جو ثابت نہیں ہوتی ہیں، بغیر تحقیق کیے، بغیر معلومات کیے لوگ ایسی باتیں عام کر رہے ہوتے ہیں جو سراسر بدعات ہوتی ہیں، ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ انسان جس کا جبرہ چیرا جا رہا تھا، جس کے چہرے کو ادھیڑ دیا گیا، اس کا جرم ہے کہ انسان کذاب تھا، جھوٹا آدمی تھا۔ اور آپ جانتے کہ جھوٹ بولنا دین اسلام میں ایک کبیرہ گناہ ہے، یہ سنگین ترین گناہ ہے میرے بھائی۔ اللہ کے پیغمبر نے منافقین کی علامت قرار دیا ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بولا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان یہ بھی ہے کہ مومن جو ہے سب گناہ کر سکتا ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کتنی بڑی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جو انسان مومن ہو، ایماندار ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا ہے۔ تو اس بندے کا جرم کیا تھا؟ یہ جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عالم برزخ میں سے اس کا مواخذہ کر لیا، اور یہاں اس کی پکڑ ہوگی میرے بھائی۔
تو جھوٹ سے اپنے آپ کو اجتناب کروانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے میرے بھائی۔ پھر جھوٹ بولنے کی بڑی اقسام ہے اور ہر قسم کی سنگینی الگ الگ ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر جھوٹ بولا جائے، اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کر دی جائے جو رب العالمین نے بیان فرمائی ہی نہیں ہے۔ انسان ادھر منسوب کر دے، رب العالمین کا یہ فرمان ہے، قرآن میں ایسی بات آ گئی ہے۔ لوگ 15 شعبان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کا سہارا لیتے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ ہے میرے پہ، باطل بات ہے یہ۔ تو جھوٹ کی سب سے بدترین قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھا جائے، شرک کر کے، بدعات کر کے اور قرآن کی آیات کو منسوب کر کے۔ اور دوسرے نمبر پر بدترین جھوٹ یہ ہے کہ کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جائے، جو بات آپ نے ارشاد نہیں فرمائی اس کو منسوب کر دیا جائے۔ یہ بدترین قسم ہے جھوٹ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو انسان دنیا میں جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولتا ہے، فرمایا کہ دنیا میں طے کر کے آئے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پر جھوٹ بولنا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ من کذب علی نبیہ، کہ جو انسان نبی پہ جھوٹ باندھتا ہے ایسے انسان کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا، اسے جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں ہوگی جو کوئی بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ تو لہذا یہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے کہ کوئی بات اس کی تحقیق نہ ہو، حوالہ نہ ہو، سند کا علم نہ ہو، بغیر تحقیق یہ ایسی احادیث کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے میرے بھائی، فاسٹ زمانہ چل رہا ہے، لوگ آئے دن ایسی ایسی باتیں بیان کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہوتی۔ تو لہذا جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس انسان گرفت ہو گئی تھی، وہ انسان پکڑا گیا اور اس کے چہرے کو اتھیڑ دیا گیا۔ اور ایک جھوٹ کی قسم یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو باپ کے علاوہ کہیں اور منسوب کرتا ہے۔ یہ نمبر 3 بدترین قسم ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من ادعى الی غیر ابیہ وهو یعلم، ایک انسان کو معلوم بھی ہے کہ میرا باپ کوئی اور ہے، پھر بھی کہیں اور منسوب کرتا ہے تو اس پر جنت کو حرام کر دیا گیا۔ تو جس خاندان کا انسان ہو اسے ادھر ہی منسوب کرنا چاہیے، جو اس کی ولدیت ہے اسے وہی منسوب کرنا چاہیے۔ یہ اگر انسان ایسا نہیں کرے گا تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ فالجنت علی حرام، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو انسان جھوٹا خواب بیان کرتا ہے، اس نے خواب دیکھا نہیں ہوتا ہے لیکن جھوٹا خواب بیان کرتا ہے جھوٹی شہرت کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے، فرمایا اس انسان کو کل قیامت کے دن اس بات کا مکلف کیا جائے گا کہ گندم کے 2 دانوں میں یا جو کے 2 دانوں میں گٹھان لگا لے، گیرا لگا لے، جنت تیرے لیے ہے۔ نہ وہ گٹھان لگا سکے گا اور نہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو لہذا کذب جو ہے، جھوٹ بیانی، اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ جھوٹ نہ مذاق میں جائز ہے نہ سنجیدہ جائز ہے میرے بھائیو۔ تو لہذا اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ یہ جو شخص ہے جس کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا ہے، اس کا جرم یہ تھا کہ انسان جھوٹ بولا کرتا تھا اور اس کا جھوٹ دنیا میں پھیل جایا کرتا تھا۔ تو لہذا اس دور میں میرے بھائیو یہ کام بڑا آسان ہو چکا ہے، لیکن میرے بھائیو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اجتنبوا سبع الموبقات، 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو میرے بھائیو جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ تو لہذا یہ جھوٹ اور یہ الزام تراشی، بہتان ترازی اور کسی پر جھوٹ باندھنے میرے بھائیو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسرا اور آخری منظر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ ایک خون کی نہر تھی کہ جس میں ایک انسان تیر رہا ہے، یہ گوتے کھا رہا ہے، وہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے لیکن اس نہر کنارے پر ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو اس کو وہاں سے نکلنے نہیں دیتا ہے، اس کو پتھر مارتا ہے، یہ پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے، وہ دوبارہ نہر میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، یہ انسان سود کھایا کرتا تھا، سود کھاتا تھا، کھلاتا تھا، سود کی سرپرستی کیا کرتا تھا۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس سودی شخص کو کہاں دیکھا؟ ایک نہر کے اندر، اور وہ نہر بھی خون کی بنی ہوئی تھی۔ اس کا معنی یہ کہ جو انسان سودی کاروبار کرتا ہے وہ گویا کہ لوگوں کا خون چوس رہا ہے وہ جو، تو اس لیے اس کو سزا بھی خون کی دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو یہ سود کا جو معاملہ ہے یہ بدترین جرم ہے، یہ ایک سنگین گناہ ہے میرے بھائیو، اس قدر بڑا جرم ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ ہم سواء، ہمیں سود کھلانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، سرپرستی کرنے والا، سب کے سب ملعون ہیں۔ اب آپ غور کریں، ایک انسان سود کھلا رہا ہے، ایک انسان کھا رہا ہے، وہ دونوں ملعون ہیں، لیکن جو انسان کھا نہیں رہا لیکن سرپرستی کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، اسے بھی اللہ کے پیغمبر نے ملعون قرار دیا ہے، جس کا معنی یہ کہ اس قدر سنگین جرم ہے کہ اس میں جو انسان تعاون کر رہا ہوگا وہ بھی اس لعنت میں برابر کا شریک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمائے کہ ایک انسان ایک درہم کھاتا ہے حرام مال کا، یا سود کا جو ہے ایک درہم کھاتا ہے، فرمائے یہ بدترین جرم ہے کہ ایک انسان 36 بار اگر زنا کر لے، اس سے کہیں سنگین جرم یہ ہے کہ انسان ایک درہم سود کا کھا لیتا ہو۔ حالانکہ زنا بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے پیغمبر نے حرام کھانے کو اور سود کھانے کو اس سے بدترین قرار دیا ہے۔ دیکھیں، دین اسلام نے ہمیں جو حلال و حرام کا معاملہ دیا ہے، حلال زیادہ دیا ہے، حرام کم دیا ہے۔ میرے حلت زیادہ ہے، حرمت کم ہے، ہر میدان کے اندر آپ دیکھ لیجیے۔ اور قرآن کی وہ آیت آپ غور کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ من نوقش فقد عذب، کہ جس انسان اس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ کل قیامت قائم ہو، اللہ سوال کرے اپنے بندے سے کہ میرے بندے، تجھے میں نے حلال دیا تھا، تو نے حلال چھوڑ کے حرام کیوں استعمال کیا؟ دیکھیں، دین اسلام میں 2 کاروبار حرام ہیں بس، باقی سارے کاروبار حلال ہیں آپ کے لیے، یعنی حلت زیادہ ہے، حرمت کم ہے۔ 2 کاروبار جو حرام ہے وہ کون سے ہیں؟ سودی کاروبار حرام ہے، اور ایسا کاروبار جس میں غرر ہو، دھوکہ یا فریب ہو، بس یہ 2 شرطیں ہیں جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے، باقی سارا کاروبار اسلام نے حلال قرار دیا ہے۔ اب ایک انسان کی بدبختی یہ ہو کہ وہ حلال چھوڑ کر جو ہے پھر بھی حرام کاروبار کرتا ہے، تو عین ممکن اللہ سوال کرے میرے بندے، تجھے میں نے حلال کاروبار دیے تھے، تو نے ان کو چھوڑ کر حرام کاروبار کیوں کیا ہے؟ تو من نوقش فقد عذب، جس انسان کا مناقشہ ہو گیا کہ تو نے فلاں گناہ کیوں کیا ہے، ایسا انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اللہ نے اگر شراب کو حرام کیا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ نے شہد کو حلال کیا ہے، اللہ نے دودھ کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، اور مشروبات اللہ نے ہمارے لیے حلال کیے ہیں۔ یعنی حرام کیا ہے؟ نشہ حرام ہے، وہ نشہ شراب کی شکل میں یا کسی اور شکل میں ہو، نشے کو اسلام نے حرام کیا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں حلال کیا ہے؟ آپ کے لیے مشروبات حلال ہیں، شہد آپ کے لیے حلال ہے، دودھ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن پھر بھی ایک انسان ان حلال کو چھوڑ کر حرام استعمال کرتا ہو، عین ممکن ہے کل قیامت قائم ہو، اللہ اس انسان کو بلا لے کہ میرے بندے، تو نے شراب کیوں پی ہے؟ اب بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ اس نے شراب کیوں کی ہے۔ من نوقش فقد عذب، جس انسان کا مناقشہ ہو گیا وہ انسان پکڑ میں آ جائے گا۔ تو یہ دین اسلام کے ہم پر برکت ہے کہ اس نے ہمیں حلال زیادہ دیا ہے اور حرام ہمارے لیے کم رکھا ہے۔ اللہ نے اگر زنا کو حرام کیا ہے، اس کے مقابلے میں 4 شادی کو حلال کیا ہے۔ چند خواتین ہیں جنہیں اسلام نے حرام کیا ہے، نسبی رشتے حرام ہیں، خون والے، رضاعی رشتے حرام ہیں، 4 سسرالی رشتے حرام ہیں، 2-3 اور رشتے حرام ہیں، باقی وہ حل لکم ما وراء ذالکم، قرآن نے کہا باقی تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو حلال جو ہے زیادہ ہے ہمارے پاس میرے بھائیوں، حرام کم رکھا گیا ہے یہ۔ تو لہذا سودی کاروبار کرنا، سود کی سرپرستی کرنا، اس انسان کا وہ جرم تھا، اس کا وہاں مواخذہ ہوا، کہ فیصنع بہ الی یوم القیامہ، وہ انسان قیامت تک اس نہر میں گوتے کھاتا رہے گا۔ تو معنی یہ کہ انسان کو حرام کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، بالکل حرام میں قریب نہ جائے گا۔ رزق حلال کمانا چاہیے، رزق حلال کھانا چاہیے انسان کو میرے بھائیوں، ورنہ یاد رکھیے گا اگر ایک انسان حرام کھاتا ہے اس کی کوئی عبادات قابل قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن مجید میں حلال کھانے کے لیے 3 بار حکم دیا الگ الگ لوگوں کو۔ ایک دفعہ یا ایھا الناس، پوری دنیا کو اعلان کیا کہ لوگوں تم حلال کھاؤ، پھر یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے ایمان والو تم بھی حلال کھاؤ، پھر یا ایھا الرسل کہا، اے رسولوں کی جماعت کلوا من الطیبات، یعنی عوام الناس کو بھی کہا، اہل ایمان سے بھی کہا اور انبیاء سے بھی کہا۔ یہ الگ الگ جو احکامات دیے ہیں
یہ اس مسئلے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ حلال کتنا اہم معاملہ ہے۔ اور دین اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار وہ دودھ پی لیا تھا جو کسی حرام طریقے سے کمایا گیا تھا، لایا گیا تھا۔ ان کے غلام نے وہ دودھ آپ کو دیا تھا پینے کے لیے، آپ نے دودھ پی لیا۔ بعد میں غلام نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دودھ میں کہاں سے لے کر آیا تھا؟ کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا انی تکہنت فی الجاہلیت، میں نے زمانہ جاہلیت میں کہانت کی تھی کہ کسی کا فلاں کام ہو جائے گا، اور میں نے کہانت کی تھی اور وہ کام ہو گیا، اس کے بدلے میں مجھے جو اجرت دی تھی اس سے میں دودھ لے کر آیا ہوں۔ اب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، اپنی انگلی اپنے حلق میں داخل کی، سارا دودھ باہر نکال دیا۔ امام احمد کا قول ہے کہ تاریخ اسلام میں بلکہ امت محمدیہ میں آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے حرام کھا لیا ہو بعد میں اس کو نکال دیا۔ اگر یہ مثال ملتی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ملتی ہے، اور کسی کی مثال نہیں ملتی۔ اس قدر وہ احتیاط کیا کرتے تھے میرے بھائیوں۔ اور اس دور کی جو خواتین تھیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے شوہر یا ان کا بیٹا یا بھائی کام پہ جاتا تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم بھوک برداشت کر سکتی ہیں لیکن جہنم کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ تم جاتے ہو کمانے کے لیے، ہمارے لیے کما کر لے کے آتے ہو، یاد رکھنا ہمارے لیے حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی، بھوک ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اس قدر صلی صالحین جو احتیاط کیا کرتے تھے۔ امام احمد کے بارے میں آتا رحمہ اللہ، ان کا ایک بیٹا تھا جو اصفہان میں قاضی تھا۔ یہ اصفہان جو ایران کے اندر ایک علاقہ ہے، وہاں وہ قاضی مقرر تھے وہ۔ لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی جو ہے ان کا جو بیٹا اصفہان میں قاضی تھا اس سے لے کر کھایا نہیں کرتے تھے۔ وہ ان کے اس عہدے پر راضی نہیں تھے۔ وہ فرماتے تم اس عہدے کے حقدار نہیں ہو جو تمہیں عہدہ دیا گیا ہے، جو تم تنخواہ وصول کر رہے ہو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس قدر صلی صالحین جو احتیاط کیا کرتے تھے میرے پاس۔ تو لہذا تیسرا جو منظر اللہ کے پیغمبر نے دیکھا تھا وہ انسان جو سودی کاروبار کیا کرتا تھا اور سود کی سرپرستی کیا کرتا تھا، یہ میرے بھائیو بدترین جرم ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو انسان سودی کام کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے، وہ دعوت مبارزت دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو سودی جو نظام ہے یہ سراسر خود غرضی پر اور لالچ پر، حرص پر قائم ہے۔ اسلام نے اس کا متبادل نظام ہمیں دیا ہے صدقہ خیرات کرنے کا، صدقہ کیا جائے، سود نہ دیا جائے۔ لوگ قرضہ دیتے ہیں سود پر جو ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو قرضہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور جو سود ہے وہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ جس کو تم نے قرضہ دیا ہے اس کو مہلت دے دو، اگر مہلت نہیں اس کو معاف کر دو، یہ تمہاری زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسان کسی مسلمان کو قرضہ دیتا ہے اور پھر قرضہ دے کے اس کو مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو روزانہ ایک صدقے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ صدقہ اس نے کیا نہیں ہے، کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے لیکن بغیر سود کے دیا اس نے۔ تو اسلام کا جو نظام ہے صدقہ خیرات کا نظام ہے، جس میں ہمدردی ہے، ایثار ہے اور قربانی کا جذبہ موجود ہے۔ تو لہذا یہ تین منظر میں نے آپ کو بیان کیے ہیں جو کہ بڑے ہی ہولناک اور خطرناک منظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں ان تمام برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن سے شغف، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سچائی کو اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے کی، حلال کھانے کی توفیق عطا فرما دے، ہر قسم کے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔